ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ الصلوات صل على محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، پروردگار حق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات کسی بھی مصیبت میں ہیں، پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما، زیارت مظلوم کربلا کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے بارہویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں اپنے مولا کے جانساروں اور سپاہیوں میں سے قرار دے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو جشن کا ایک باقاعدہ ماحول بن جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ وہ نعرہ ہے جو آپ کے اور میرے مولا نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے خون کی طہارت کی پہچان، ہمارے شجروں کی صداقت اور شرافت کی پہچان۔ کل بھی یہ نعرہ تھا، آج بھی یہ نعرہ ہے۔ علی والے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا۔ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، ماشاءاللہ میرے سامنے ولایت علی رکھنے والوں کا پاکیزہ اجتماع، پاکیزہ محفل، پاکیزہ نفوس، پاکیزہ سانسیں، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ ذہنیت، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ ذہنیت، پاکیزہ نیت، پاکیزہ ولدیت، پاکیزہ ذہنیت، پاکیزہ ولدیت، شجرہ طیبہ کی اس شخصیت کے لیے اجتماع ہے
شجرہ طیبہ کے اس شخصیت کے لیے ہم سب جمع ہیں کہ جس کی پاکیزہ آمد نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ یہ مکتب تشیع کا اعزاز ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، 13 رجب کس دن بن رہی ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مولا علی کی آمد کا مہینہ ہے، ہم نے علی کا استقبال کرنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ بھی مکتب تشیع کا اعزاز ہے کہ ہم اپنے رہبروں کا، ہم اپنے پیشواؤں کا، ہم اپنے اماموں کا یوم ولادت بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی مناتے ہیں۔ لوگ آپ کی ضد میں آ کر یوم شہادت تو منا سکتے ہیں، یوم وفات تو منا سکتے ہیں، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے رہبروں کا یوم ولادت بھی منا سکیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے امام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ تم فخر کیا کرو کہ تمہارا امام 13 رجب کو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ علی کی کعبہ میں آمد ہوئی ہے۔ بھئی کعبہ کی عظمت کیا ہے؟ اس کائنات میں 2 قبلے اللہ نے بنائے، ایک بیت المقدس اور ایک کعبہ۔ ان میں افضل کون سا ہے؟ بھائی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کعبہ افضل ہے بیت المقدس سے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وہ گھر جو باعث برکت بھی ہے، وہ گھر جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر جو دلوں کا تقوی ہے، وہ گھر جو بیت الحرام ہے، وہ گھر جو بیت المعمور کے نیچے ہے، اتنا عظیم گھر، اس گھر میں جس کی آمد ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کعبہ افضل ہے بیت المقدس سے، کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ کی ذرا سی بے حرمتی پہ اللہ نے ابراہہ کے لشکر کو برباد کر دیا تھا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ سورہ فیل میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے اصحاب فیل کا حال نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے کیسے ان کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے پرندوں کے ذریعے ان کو برباد کر دیا۔ بھئی ابراہہ کا لشکر 60,000 فوج پہ مشتمل تھا اور 13 ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، اور ان کا مقصد تھا کعبہ کو منہدم کرنا۔ عبد المطلب کو جب بتایا گیا کہ ابراہ اپنے لشکر سمیت کعبہ کو منہدم کرنے آ رہا ہے تو عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اور جیسے ہی ابراہ کا لشکر داخل ہوا، اللہ نے پرندوں کے گھونسلے بھیجے، پرندوں کے غول بھیجے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، وہ اپنے پتھر برساتے گئے، ان کے ہاتھی بھی مر گئے، فوج بھی مر گئی، کعبہ محفوظ رہا۔ یہ کون تھے؟ کعبہ کے دشمن۔ اللہ نے کس سے مارا؟ پتھر سے۔ ایک واقعہ اور بھی سن لیں، غدیر کا میدان تھا جب پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام حارث ہے، جو علی کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے، وہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے دی، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم کر کے آ رہے ہیں، اب اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ حکم آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول تو اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. جب رسول نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اب یہ آسمان کے نیچے آیا، اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا حکم ہے ابھی مجھ پہ آسمان سے پتھر نازل فرما. اچانک پتھر نازل ہوا اور وہ وہیں پہ مر گیا. بھائی وہ تھے کعبہ کے دشمن، یہ تھا علی کا دشمن. اللہ نے کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر سے مارا ہے، مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر سے مارا ہے. علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، زمین والی فرق مولا، علی مولا، علی مولا، زمین والی فرق مولا، علی مولا، علی مولا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا رخ انور آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں. فلا نولیجنک قبلۃ ترضاها، ہم ان قریب آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. بھائی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی، حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا. جب دیکھا تو اللہ تو محبوب، اللہ تو محمد کا محبوب ہے، اللہ تو محمد سے محبت کرتا ہے. جیسے محبوب نے اللہ کو دیکھا، اب جو مزاج سے واقف ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اللہ تو واقف تھا محمد کے مزاج سے. جب پیغمبر سلام نے حسرت بری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ حسرت بری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. فلا نولیجنک قبلۃ ترضاها، ہم ان قریب آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. بھئی آپ سب نماز پڑھتے ہیں، نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے. اب میرا سوال یہ ہے پیغمبر کیوں چاہتے ہیں کعبہ قبلہ بن جائے؟ اب دو جملوں کے بعد میں اس سوال کا جواب دوں گا. فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس آئیں. آج کا دن تھا، فاطمہ بنت اسد 13 رجب المرجب کو کعبہ کے پاس آئیں. اب جو اشخاص کعبہ کے پاس کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کعبہ کے پاس آئی ہے. اچانک دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر چلی گئی. بھئی دیوار شک ہوئی اور علی کی ماں کعبہ کے اندر چلی گئی. اگر ایک دیوار کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہو اور دیوار گرنے لگ جائے تو خاتون کیا کرے گی؟ پیچھے بھاگے گی. علی کی ماں نے فرار نہیں کیا، اس لیے فرار نہیں کیا کہ وہ فرار کی ماں نہیں تھی، حیدر کرار کی ماں تھی. علی کی ماں کعبہ میں چلی گئی. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی. جنت سے کھانا آتا رہا، فاطمہ بنت اسد کھانا تناول کرتی رہی. 16 رجب المرجب کو فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئی. بھائی ان 3 دن کے اندر ہوتا کیا رہا؟ سارا مکہ پریشان تھا. ابو طالب گھر میں مطمئن تھے. جسے پریشان ہونا چاہیے تھا وہ مطمئن تھے، اور جنہیں مطمئن ہونا چاہیے تھا وہ پریشان تھے. یہ اطمینان ابو طالب کی دلیل نہیں ہے، یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے. ابو طالب جانتے تھے کہ میری زوجہ کعبہ میں کیوں گئی ہے. اب تالے کی چابیاں لائی گئیں. وہ تالا بھی وہی، چابیاں بھی وہی. روز وہی تالا انہی چابیوں سے کھل جاتا تھا. آج وہی تالا ہے، وہی چابیاں ہیں، لیکن تالا نہیں کھل رہا. ہائے ہائے، وہی تالا تھا جو توڑنے پہ ٹوٹ جاتا تھا، آج وہی تالا ہے توڑنے پہ نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کی مصلحت دیکھیے. تو تصور کیجئے کہ اللہ نے علی کی آمد کا کیسا استقبال کیا ہے. 3 دن تک لوگ کوششیں کرتے رہے لیکن نہ تالے نے ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا، نہ چابیاں لگنی تھی نہ لگیں.
اور 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ کے باہر آئیں. لیکن فاطمہ بنت اسد جب کعبہ کے پاس آئی تھیں تو فاطمہ بنت اسد نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس کے 2-3 جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اللہم انی مومنۃ بکا، پروردگار میں فاطمہ بنت اسد تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. ایمان لاتی ہے امت کی ماں، رکھتی ہے علی کی ماں. لاتا وہ ہے جو پہلے مشرک رہا ہو، رکھتا وہ ہے جس کے قبضے میں ایمان ہو. وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَ وَمُصَدِّقًا بِكَلَامِكَ وَبِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل. پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں. وَمُصَدِّقًا بِكَلَامِكَ وَبِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل. میں تیرے کلام کی بھی تائید کرتی ہوں، تیرے اس کلام کی بھی تائید کرتی ہوں جو تو نے میرے جد ابراہیم پہ نازل کیا. اللہم بحق انبیائک ومنزلک وکتبک وعلی رسلک وبحق ھذا الجنین الذی فی احشاہ. پروردگار تجھے واسطہ تیری کتابوں کا، تجھے واسطہ تیرے رسولوں کا، تجھے واسطہ تیرے ملائکہ کا، تجھے واسطہ تیری کتابوں کا، اور تجھے واسطہ اس جنین کا جو امانت تیری ہے، میرے شکم کی زینت ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. فاطمہ بنت اسد کے جملے ختم ہوئے، دیوار شک ہوئی. علی کی ماں کعبہ میں چلی گئی. 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئیں. جیسے ہی کعبہ سے باہر آئیں، ابو طالب نہیں آئے، محمد آئے استقبال کے لیے. رسول اللہ اپنے وسیع کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. 3 دن ہو گئے، علی نے آنکھیں نہیں کھولیں، اس لیے کہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے اور علی یہ گوارا نہیں کرتے کہ پہلی نظر بتوں پہ پڑے. علی نے آنکھیں نہیں کھولیں، اور یہی وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا چہرہ کبھی بتوں کو نہ جھکا ہو، جس کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو، اسے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئیں. اب فاطمہ بنت اسد نے علی کو رسول کے حوالے کیا اور کہتی ہیں کہ ابھی تک بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں. جیسے ہی علی رسول کے ہاتھوں میں آئے، علی نے آنکھیں کھولیں. علی نے پہلی زیارت پیغمبر اسلام کی. رسول فرماتے ہیں یا علی خصصتنی بنظر خصصتک بالعلم. اے علی تو نے نظر کے لیے مجھے خاص کیا، میں نے علم کے لیے تجھے خاص کر دیا ہے. ابھی تک وہ سوال باقی ہے، پیغمبر کیوں چاہتے تھے کعبہ قبلہ بن جائے؟ بھائی یا رسول اللہ، میں عرض کروں گا کہ اسی مکہ والوں نے آپ کو کتنی تکلیفیں دیں، طائف والوں نے آپ پہ پتھر برسائے. یہی مکہ والے تھے، اسی مکہ میں ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو سفیان بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا. آپ کے وہ دشمن بھی تھے جو آپ کو ابتر کا تانا دیا کرتے تھے. تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ بن جائے؟ آخر سوال تو ہے نا کہ پیغمبر کیوں چاہتے ہیں کعبہ قبلہ بن جائے؟ یہی منظر تھا کہ 16 رجب المرجب کو جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر باہر آئیں، ادھر سے پیغمبر مسکرائے، ادھر سے علی مسکرائے، اور شاعر کہتا ہے کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں. سحر کا وقت ہوا، ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں. یہ کہہ کے چلنے لگے شہر علم سوئے حرم، میرے علوم کا کھلتا ہے باب کعبے میں. میرے علوم کا کھلتا ہے باب کعبے میں. فاطمہ بنت اسد لے کے آئی ہیں علی کو. پیغمبر اسلام نے علم عطا فرما دیا علی ابن ابی طالب کو، اور اسی علم کا نتیجہ تھا کہ علی نے ہر موڑ پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. بھئی لوگ علی کا قیاس کسی اور سے نہیں کر سکتے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے کہا تھا کیا آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. انہوں نے کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. پھر اس نے پوچھا کیا علی میں اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ انہوں نے کہا 100%. انہوں نے کہا کہ پھر کیا فرق ہے علی میں اور باقی اصحاب میں؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ علی میں اور باقی اصحاب میں فرق یہ ہے کہ باقیوں کو خلافت ملی ایسے، علی کو خلافت ملی ایسے. باقیوں کو خلافت
उम्मत ने दी है। अली को खिलाफत अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से दी है, और अल्लाह के रसूल ने ये ऐलान किया था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, मनाओ जश्न के काबे में आ रहा है अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहा है अली। दीवारे काबा ने हंस के कहा, खुदा की कसम मुझे तवाफ के काबिल बना रहा है अली। अच्छा, बाज लोग जो है वो इनकार करते हैं, कहते हैं कि अली काबा में पैदा नहीं हुए, और बाज कहते हैं कि नहीं, अली काबा में तो पैदा हुए, लेकिन ये कोई फख्र की बात नहीं है, इसलिए कि जब अली काबा में पैदा हुए तो उस वक्त काबा में बुत रखे हुए थे। भाई मेरा सवाल है, क्या ये अली का फख्र है कि अली काबा में आए, या काबा का फख्र है कि उसमें अली आए? भाई ये अली का फख्र नहीं है कि अली काबा में आए, बल्कि ये काबा का फख्र है कि उसमें अली आए। इसकी दलील क्या है? जब 8 ज़िलहज के दिन मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से मक्का आए और मक्का से करबला जा रहे थे, उस वक्त जनाब अब्बास आए थे मेरे मौला हुसैन की खिदमत में और कहा था, मौला अगर आप इजाज़त दें, आलम इस्लाम से आए हुए हाजियों के सामने आपकी अज़मत का खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। अब्बास को इजाजत मिली, अब्बास काबा की छत पे सवार हुए। भाई कैसा मंजर था जब कमरे बनी हाशिम काबा की छत पे सवार था। अब्बास ने हुसैन की अजमत का खुतबा पढ़ना शुरू किया। अब्बास ने कहा, लोगों सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है। अब्बास ने एक हाथ का इशारा काबा की तरफ किया, दूसरे हाथ का इशारा हुसैन की तरफ किया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने काबा को शर्फ बख्शा हुसैन के बाबा के कदमों से। अब्बास ने दुनिया को बताया कि ये अली का फख्र नहीं है कि अली काबा में आए, ये काबा का फख्र है कि उसमें अली पैदा हुए। ये अली का फख्र है कि अली काबा में पैदा हुए, ये काबा का फख्र है कि उसमें अली आए। सामीने ग्रामी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अली जैसा रहबर अता फरमाया। अली का क्यास किसी से न किया करें, इसलिए कि अबू तालिब के और भी बेटे थे। अबू तालिब के 4 बेटे थे, जाफर, अकील, तालिब और अली। अली सबसे छोटे हैं। हम अकील को जनाबे हज़रत अबू तालिब का बेटा मानते हैं, जाफर को फातिमा बिन्त असद का लख्त जिगर मानते हैं, अकील को, तालिब को, सब को हम फातिमा बिन्त असद का लख्त जिगर मानते हैं। लेकिन जब अली की बराबरी का मसला आता है तो हम अली के भाइयों को भी अली के बराबर नहीं समझते। हम अकील को भी अली के बराबर नहीं समझते, हम जाफर को भी अली के बराबर नहीं समझते, हम तालिब को भी अली के बराबर नहीं समझते। भाई जब अली की अपनी माँ के बेटे अली के बराबर नहीं हो सकते, किसी गैर माँ का बेटा अली के बराबर कैसे हो सकता है? तभी तो शायर कहता है, सबसे जुदा जहां में सआदत अली की है, खालिक के घर में देखो विलादत अली की है। खालिक के घर में देखो विलादत अली की है। खंदक का बदर का हो या खैबर का मारिका, हर मोड़ पे नबी को जरूरत अली की है। अकबर की जंग देखकर खुद बोल उठे अदोब, चेहरा है मुस्तफा का शुजात अली की है। खुल्दे बरी में जाएंगे बस वही हक परस्त, मंजूर जिनको दिल से विलायत अली की है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको अली जैसा रहबर अता फरमाया है। और अली फजीलतों के पीछे नहीं जाता, बल्कि फजीलतें अली का तवाफ करती नजर आती है। अब ये अली का शरफ नहीं कि अली काबा में आए, काबा का शरफ है कि उसमें अली आए। ये विलायत की हसरत है कि मैं अली के पास जाऊं। भाई जब पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का ऐलान कर दिया, जब ये ऐलान ख़त्म हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली को मुबारकबाद देने के लिए जाएं। एक सहाबी अली के पास आता था मुबारकबाद देने के लिए। सासा बिन सुहान, अली का सच्चा सहाबी, जब ये अली के पास अली को मुबारक देने के लिए आया तो सासा बिन सुहान कहता है, ऐ अली, आज मैं आपको मुबारक देने नहीं आया,
علی مسکرا کے کہتے ہیں ساسا پھر کیوں آئے ہو؟ ساسا بن سوہان کہتا ہے اے علی آج میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا، میں تو ولایت کو مبارک دینے آیا ہوں۔ اے ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا ہے۔ آج ولایت کو مبارک ہو کہ اسے علی جیسا مولا مل گیا ہے۔ اور یہ ذوالفقار کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں، اسی طرح خیبر کے علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں جاؤں۔ اگر خیبر میں علی چل کے جائے تو علی کی تمنا علم ہے، لیکن پیغمبر کہے علی کو بلا کے لے آؤ تو علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں جاؤں۔ اب میں چند جملے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے اور پھر امام سجاد علیہ السلام جب یزید کے دربار میں کھڑے تھے تو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے تھے انا ابن علی المرتضی انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ سنو میں اس علی کا بیٹا ہوں، علی کی زبانی علی سنیں، علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ امام سجاد علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انا ابن علی المرتضی، میں علی کا بیٹا، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا جس نے مشرکین مکہ کی ناک کو زمین پہ رگڑ دیا جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضی انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین، میں اس علی کا بیٹا جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا۔ کون سی 2 تلواریں؟ ایک علی کی اپنی تلوار، ایک وہ تلوار جو اللہ نے بھیجی۔ جس نے 2 نیزوں سے جہاد کیا، کون سے 2 نیزے؟ ایک علی کا نیزہ، ایک وہ نیزہ جو اللہ نے علی کے لیے بھیجا تھا۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کون علی؟ جس نے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، جس نے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ اب بھائی علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبانیں کافی نہیں ہیں، اس لیے کہ علی کے فضائل کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے۔ اور پیغمبر اسلام کو جہاں بھی موقع ملا علی کے فضائل بیان کیے۔ اب میں چند حدیث پڑھوں گا اور ہر حدیث کا مصداق علی ہے، ہر حدیث کا مصداق علی ہے۔ حدیث میں پڑھوں گا، آخر میں علی آپ نے بولنا ہے۔ سب ریڈی ہیں؟ تیار ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا عنوان و صحیفۃ المومن حبو لا صحیفہ اللہ ذوالفقار لا فتح اللہ حامل لوائن فی الدنیا والآخرہ امرنی ربی بسد الابواب الا بابا الصدیق الثلاثہ مومن آل یاسین و مومن آل فرعون وافضلهم الصدیق الاکبر الفاروق الاعظم الفاروق بین الحق والباطل الفاروق بین الحق والباطل ولیکم لمومن من بعدی علی مال حق والحق ما علی مال قرآن والقرآن ما علی مال حق والحق ما اللہم ادر الحق حیثما دارا۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے نصیری ہونے کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ علی کو خالق کہیں گے تو میں علی کے اتنے فضائل بیان کرتا کہ لوگ علی کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے آنکھوں پہ تبرک کے طور پہ استعمال کرتے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے؟ آیت میں پڑھوں گا، مصداق آپ بتائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بولے نا علی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب اہدنا الصراط المستقیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معلوم ہوا اللہ جس کے فضائل کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔